بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق فرمایا اور اس دنیا میں تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا کہ میرا بندہ کامیاب ہو کر میری طرف لوٹے۔ اللہ نے کامیابی کا معیار کیا رکھا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ اب دنیا سے کوئی بھی انسان جب رخصت ہوتا ہے اس کے جانے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف۔ ناظرین، جس طرح ہر انسان رخصت ہوتا ہے تو اس کے تاثرات بتاتے ہیں، اسی طرح جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو گزشتہ روز ہم سے 3 برس مکمل ہوئے۔ جنید جمشید ایک چھوٹا سا نام نہیں بلکہ ایک برانڈ تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے موسیقی کی دنیا میں شاہکار بنا کے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی تو اللہ نے ایسا پلٹا کہ اس نے پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے لیے صرف کر دی۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کی برکت سے اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمیشہ ان کی تعریف، ان کے قصے، ان کی داستانیں سناتے نہیں تھکتے۔ مولانا جو سب سے بڑی صفت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے مدرسے کے طلبہ میں بھی اتنا اچھا اخلاق نہیں دیکھا جیسا کہ جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ناظرین، انسان دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور چھوڑ کے جاتا ہے کہ جس کا اس کے بعد تذکرہ ہوتا رہے۔ جنید جمشید جب موسیقی کی دنیا کے عروج پر تھا تو اس نے اس راستے کو ٹھوکر ماری بقول جنید جمشید کے کہ 80 کی دہائی میں اسے پیپسی والوں نے آفر کی، جب وہ سول انجینئرنگ کی جاب کرتا تھا، کہ ہم تمہیں 2.5-3 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، تم ہمارے لیے ایک گانا گا دو۔ تو جنید کہتا ہے میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب 2004-05 میں جنید اس فیلڈ سے قطع تعلقی کا اظہار کر چکے تھے تو پیپسی والوں نے منتیں کی کہ آپ ہمیں 10 گانوں کی ایک البم بنا دو، اس پر ہم آپ کو 4 کروڑ دیں گے، تھوڑی سی داڑھی کٹوا دو، اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا۔ تو جنید جمشید کیا کہتا ہے کہ 80 کی دہائی میں مجھے 2-2.5 لاکھ ملنے پر مجھے یوں لگا جیسے میں ہواؤں میں اڑنے لگا، لیکن انہی پیپسی والوں نے جب مجھے 4 کروڑ کی آفر دی تو میں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ نہیں، اب میں کوئی گانا نہیں گا سکتا۔ اللہ رب العزت نے میری زندگی کو پلٹا ہے تو اب میں اپنی آئندہ ساری زندگی اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ تو عزیز سامعین، اللہ رب العزت اس دنیا میں انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کے آخری 10 سے 15 سال جو اللہ کے رستے میں انہوں نے گزارے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی قبول کر لیا تھا۔ شہادت سے پہلے اپنی بیوی کو چند تاثرات اور چند باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میری عمر 52 سال ہو چکی ہے اور عائشہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میں اور زندہ نہیں رہوں گا، تو مجھ سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت دے، میرے بعد تم بچوں کا خیال رکھنا، اور سہیل بھائی جو کاروبار میں ان کے پارٹنر تھے وہ تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے۔ جب انہوں نے میوزک انڈسٹری کو چھوڑا 1 روپیہ بھی گھر پر نہیں تھا اور کراچی میں بہت پریشان تھے۔ سہیل بھائی جن کا کاروبار ان کے ساتھ اکٹھا تھا وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے پوچھا جنید جمشید کیا ہوا، پریشان ہو؟ کہنے لگے میں نے ساری میوزک انڈسٹری کو چھوڑ دیا، ایک چھوٹا سا کاروبار کیا تھا وہ بھی فلاپ ہو گیا، پریشان ہوں، رزق کہاں سے کماؤں؟ تو سہیل کہنے لگے آپ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ کہا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو پھر یاد آیا کہ انگلینڈ میں میرا ایک فلیٹ ہے، اس کو بیچا، وہاں سے کچھ پیسے آئے تو پارٹنرشپ کر لی۔ سہیل بھائی کہتے ہیں جی میں نے ان کے ذمہ کوئی کام نہیں لگایا، بلکہ ان کے اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں ان کو کہا کہ 30% آپ کا، 70% میرا، کام سارا میں کروں گا، مجھے صرف آپ کا نام چاہیے۔ تو اللہ پاک نے اس دینداری کی برکت سے ایسا چمکایا کہ وہ جے برانڈ جو ہے دنیا میں سب سے بڑا برانڈ بن گیا، اور آج بھی وہ برانڈ چل رہا ہے اور اس کا کاروبار کہاں تک پہنچ گیا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب کوئی انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی تمام تر ضرورتیں، حاجتیں اور ہر چیز قربان کر کے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ جامع ترین دعا بتائیں جو ہم اللہ سے مانگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ سے جب بھی مانگے رجوع کریں، جو مستند ترین دعا بتائی اس میں بھی یہی ذکر کیا کہ پہلے دنیا کی بھلائی مانگو پھر آخرت کی بھلائی مانگو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کی زندگی سے سبق سیکھ کر آخرت کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آج کا یہ عنوان آپ کو پسند آئے گا۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے عنوان، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔